The fall of the house of اشر. اشر خاندان کے گھر کی تباہی. اے پاؤ. ایک 30 سالہ جوان اپنے دوست روڈرک کے ویران محل میں اس کے دکھ دور کرنے آتا ہے. یہ محل ایسا ہے، فراز اداسی ہمارے گھر کی دیواروں پر بال کھولے سو رہی ہے. بتاتا ہے کہ نہ صرف اس کا دوست روڈرک بلکہ اس کی سسٹر میڈلین دونوں کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. یہ اپنے خاندان کی آخری چشم و چراغ ہیں. کون؟ روڈرک اور میڈلین، بہن بھائی. ان کا اور کوئی ریلیٹو الائیو نہیں ہے. چڑیلوں کی طرح گھر میں رہتے ہیں، گھر میں بند رہتے ہیں، آپس میں سیکس کرتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، رو رو کے ہنس ہنس کے سو جاتے ہیں. کچھ دنوں میں وہ چھوٹی چڑیل تو مر جاتی ہے، یعنی میڈلین مر جاتی ہے. بھائی اور یہ نریٹر یعنی کہ یہ دوست محل کے تہہ خانے میں اسے دفن کر دیتے ہیں. بھائی روڈرک اسے بہت یاد کرتا ہے. کچھ دن بعد ایسا ہوتا ہے، ایک طوفانی رات ہے اور وہ لڑکی قبر سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے بھیا جانی پر آ کر دھڑام سے گر جاتی ہے. بھیا جانی وہیں پر جان دے دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، دونوں مر گئے. اور سارا محل نما یہ گھر دھڑام سے گر جاتا ہے. وہ جوان دوست جو آیا ہوتا ہے، اس نے کیا کہنا تھا؟ وہ تو کہہ رہا تھا شکر ہے میں کوئی 10-15 منٹ ہوئے سن کہ جناب کار تو باہر آیا سی تے ایک گھر ڈگ گیا. تم شہر محبت کہتے ہو، ہم جان بچا کر آئے ہیں. کسی نے اگر پوچھا جناب ان بہن بھائیوں کا کوئی جنازہ وغیرہ، تو جواب آئے گا جنگل موہے کے جنازے. سٹوری پڑھ کر کیا کنکلوژن آیا؟ ماڈرن کنکلوژن تو یہ ہے، جوان بنیں، جوان رہیں اور پر رونق جگہ پر رہا کریں، بلکہ جوان جگہوں پر رہا کریں. یہ ہمارا ماڈرن کنکلوژن اس لیے ہے بیکاز یہ ہمارا احتجاج ہے ایسی سٹوری سلیبس میں شامل کرنے پر. میرا دماغ تھوڑا ہے، آپ صحیح سے سمجھ رہے ہوں گے. اور بابا سٹوری ہوتی ہے بٹن بٹن، سٹوری ہوتی ہے کلرنگ ان دا اسکائی، سٹوری ہوتی ہے پرل اینڈ آسٹر جو بلابی تھی. اللہ صحت تندرستی دے مشرف کو. ہی از اے مین آف لرننگ. دیر آر 3 امپورٹنٹ کویشچنس جو پی یو میں، کیمبرج میں اور اکیڈمی میں ہم نے ریز کیے، وہ سنیے. اور دیر از اے سنگل آنسر آف آل دیز کویشچنس. Question 1. Discuss the elements of mystery in the story The Fall of the House of Usher. اس سٹوری میں مسٹری ہے. مسٹری کا مطلب پر اسراریت ہے، خوف ہے، بے ترتیبی ہے، پریشانی ہے، تنہائی ہے، ڈر سا ہے. 2017 پی یو میں. The story The Fall of the House of Usher concern with the eye of mind discuss. یہ سٹوری تعلق رکھتی ہے آپ کی امیجینیشن سے، آپ کے دماغ کی آنکھ سے. کیمبرج 2019. مورٹیلٹی، میڈنس، فیئر، بیورل. مورٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے موت، فوت، پاگل پن، خوف، کفن دفن. آئسولیشن، تنہائی. آئیڈینٹی، شناخت، انسان کی شناخت، جیسے کہ
اشر فیملی نے آپس میں سیکس کیا کرتے تھے، ان کی نارم تھی پیچھے سے، تاکہ وہ کہتے ہیں ان کی بلڈ لائن جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ امپیور نہ ہو جائے۔ آئیڈینٹی کا یہاں تک بھی لوگ اوبسیسڈ ہوتے ہیں آئیڈینٹی سے، جیسے کہتے ہیں ایک ہی فیملی میں شادی کرنی ہے، لائک دس۔ اینگزائٹی، پریشانی، انسیسٹ، بہن بھائی کا آپس میں سیکس کرنا، اینڈ فرینڈشپ، اور دیکھیں دوست گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاتا ہے اپنے دوست کے لیے، آج تو واٹس ایپ بھیج دیتے ہیں۔ اور دا مین تھیمز آف دا فال آف دا ہاؤس آف اشر ڈسکس 2020 ان بھٹا اکیڈمی۔ Now there is a single answer of all these questions۔ کریکٹر کا ویسے آپ کو ویو مل گیا، اور روڈریک، میڈلین اور نریٹر۔ نریٹر کا ورڈ جو ہے آپ یاد رکھیں، جب بھی آپ انگلش پڑھتے ہیں تو سٹوریز میں ایک نریٹر ہوتا ہے، کہانی بتانے والا ہوتا ہے۔ وہ گھر کا پین ہو سکتا ہے، وہ دوست ہو سکتا ہے، وہ دادا جی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر نریٹر جو ہے ایک فرینڈ ہے۔ آنسر: ill characters and ill plot۔ یہ سٹوری، اس کے اندر کریکٹرز بیمار کریکٹر ہیں، اینڈ ill plot، پلاٹ ویک سا ہے، عجیب سا ہے، کوئی اینڈنگ نہیں ہے، کوئی سٹارٹ نہیں ہے، تو پلاٹ بھی ill ہے، سکھ ہے۔ بائی این ill pen، اور یہ پپٹ کے منہ والا جو اے پاؤ ہے، یہ بھی ایک بیمار آدمی ہے، ہمیشہ ایسی باتیں لکھتا ہے کہ زندہ لوگوں کو دفن کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا، لائک دس، اس طرح کے پورے سرار سٹوریز لکھتا ہے۔ وتھ ill impacts، اس کے امپیکٹس اس ماڈرن دور میں کوئی اچھے نہیں ہیں، ایسی سٹوریز کوئی اچھے امپیکٹس نہیں دیتی۔ یہ قصہ پارینہ ہوا۔ واٹ از دا کنسرن آف اے ماڈرن مین ود مسٹری، اس پر اسراریت سے ماڈرن مین کا کیا تعلق ہے؟ ایکسیپٹ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ، آج اس دور کے اندر سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، نفسیاتی علاج ہوتا ہے نا۔ ایسی سٹوریز پڑھ کر جو لائٹلی سکھ ہیں وہ مزید سکھ ہو جائیں۔ آئی تھنک سکھ سلیکشن، سکھ کلیکشن، سکھ ایڈکشن، عادات، بیمار عادات، سکھ ایسولیشن اور بیمار تنہائی، سکھ ریلیشن، سکھ ایکشن، سکھ ریئیکشن، دس از دا ٹوٹل اسٹوری۔ یہ 100 to 150 ورڈز کی یہ آنسر ہے سنگل۔ جو بھی کویشچن آئے گا اس کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے۔ نوٹس اور آڈیو لیکچرز LLB پارٹ 1 5 ایئرس پروگرام 5000 میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو نوٹس بھی مل گئے، آڈیو لیکچرز بھی، پلس آپ کو کریٹیو رائٹنگ سکھائی جاتی ہے 30 ڈیز کے اندر۔ 20 منٹ کا ایک لیکچر ہوتا ہے، نہ صرف آپ سیکھتے ہیں بلکہ آپ کی پوری فیملی سیکھتی ہے، اور پچھلے تقریباً 3 سال سے 4 سال سے آپ سیکھ رہے ہیں۔ تمام لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ PhD تک چلے جائیں گے، آپ کو انگلش لکھنی آتی ہوگی۔ انہی 30 لیکچرز میں نے سپوکن بھی کلیئر کر دیے، جتنی بھی سپوکن جتنے انسٹیٹیوٹس میں کرائی جاتی ہے وہ ساری انہی 30 لیکچرز کے اندر کور ہو جاتی ہے۔ 2 in 1 بنایا ہے۔ تو یہ سپوکن اور کریٹیو رائٹنگ کے نوٹس، لیکچرز، ان کی ویڈیوز، یہ ہم 5000 میں دیتے ہیں، لیکن LLB پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ کو ہم نے نوٹس LLB کے آڈیو لیکچرز اور سپوکن اور کریٹیو رائٹنگ، یہ ساری چیزیں 5000 میں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کے لیے کیا کروں، مجھے بتائیے۔ فردر مائی واٹس ایپ از 0300 4655 آپ اسٹوڈنٹس نے نہ صرف نالج گین کرنا ہے بلکہ آپ کا پروفیشن بہت ہی پوٹینٹ ہے۔ جیسے یہ ریور راوی یا جیسے یہ سی پیک آ رہا ہے تو لائرز گھبرائے نہیں، آپ کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں۔ آپ لوگ ہی ہوں گے جو چائنیز کے ساتھ اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کام کریں گے۔ شرط یہی ہے کہ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے، اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ ایک گنڈے وکیل تو بن سکتے ہیں، لیکن آپ اچھے سوفسٹیکیٹڈ وکیل نہیں بنیں گے۔ جو سوفسٹیکیٹڈ ہوگا، دنیا نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے
تو سوفسٹیکیٹڈ لوگوں کے ساتھ لوگ کام کریں گے تو بہت سارے لیگل میٹرز ہوں گے، شپنگ کے دوسرے تیسرے جو دیکھنے ہوں گے آپ لوگوں نے. تو آپ لوگ بہادری کے ساتھ اسی فرسٹ پارٹ میں، فرسٹ ایئر میں 5000 کا رسک لازمی لیں. آپ کو انگلش لکھنی آ جائے گی، آپ ہی ہوں گے جو ای میل لکھیں گے، آپ ہی ہوں گے جو میسج کریں گے، آپ ہی لوگ ہوں گے جو لیٹرز بنائیں گے، آپ ہی ہوں گے جو لیگل ڈاکومنٹیشن کریں گے ساری ٹیکسز کے اوپر دوسری تیسری. پہلے تو مجھے یقین ہے کہ اتنی اچھی سکولنگ ہوئی ہے پچھلے 10 ایئرز میں، وہ دیسی اسٹوڈنٹ ختم ہو گیا ہے. ہمارے پاس دیسی اسٹوڈنٹ اب بہت کم آتا ہے. یعنی 70% جو بچے ہوتے ہیں ان کو انگلش لکھنی آتی ہوتی ہے، 30% کو نہیں آتی، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ وکالت میں گنڈے جا کے بن جائیں، کہ وہاں پر بس ڈاکومنٹ ادھر پھینک دیا، ادھر کا اٹھا کے اس کو دے دیا، اس سے لیٹر لکھوا دیا، اس کو پیش کر دیا، 4 5 6 لوگ اکٹھے ہو گئے. نو، آپ وہ 30% جو باقی رہ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جگاڑ کریں، آپ انگلش سیکھیں. 30 ڈیز کی بات ہے، جسٹ 30 ڈیز کی، 20 منٹس ڈیلی دینے ہیں، اور ساری زندگی اسے بار بار سنتے رہیں جب تک کہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. اور اس کے اندر میں نے آپ کو ایکسائٹڈ رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، آپ کو سونے نہیں دیا. جسٹ 20 منٹس میں نے آپ کو پین آپ کے ہاتھ میں پکڑا کر سینٹینس کریٹ کرنا شروع کرا دیا. اور انہی 30 لیکچرز میں آپ راؤنڈ اباؤٹ 10,000 سینٹینس بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے لائف میں پہلی بار. تو آپ ہاریں گے نہیں. تو یہ نوٹس آپ کو ورڈنگ دیں گے، ورڈز دیں گے نئے نئے، اور یہ آپ کو جو اسپوکن اور کریٹو رائٹنگ ہے یہ آپ کو لکھنا سکھائیں گے، بولنا سکھائیں گے. آپ کے ماؤتھ سے سوفسٹیکیٹڈ انگلش باہر آئے گی. آنسر کا باقی پارٹ. During the whole of the dull, drab and soundless day in the autumn of the year. انورٹڈ کاماز میں یہ ساری اسپیچ ہیں. آپ نے یہ سارے ڈائلاگ اوریجنل ٹیکسٹ کی ہیں، آپ نے ایسے انورٹڈ کاماز میں لکھنے ہیں. اس میں سے اگر کوئی ڈائلاگ آپ کو مشکل لگے آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ڈائلاگ اس میں سے بھول جائیں گے تو نو ایشو. کوشش کریں ترتیب یہیں رکھیں. دس از اے کوائٹ نیو اینڈ ماڈرن ٹیکنیک. یہ انتہائی ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ آپ سٹوری کا آنسر لکھ رہے ہیں. میں آپ کو پرامس کرتا ہوں یو ول گیٹ 9.5 آؤٹ آف 10. اور آپ کا پیپر چیکر ساتھ والے کو دکھا رہا ہوگا کہ دیکھیں اس بچے نے کس طرح سے لکھا ہے. آپ نے ان انورٹڈ کاماز والی اسپیچ کو پوائنٹر سے لکھیں. یہ سارے انورٹڈ کاماز، صرف سب پر انورٹڈ کاماز پوائنٹر سے لکھ دیں پھر بھی ٹھیک ہے. تو پتہ چلے کہ بہت ہی لرنڈ بچہ سامنے ہمارے آیا ہے، بہت ہی نئے انداز سے. یہ بچہ بیکن ہاؤس کا پڑھا ہے، ایچسن کا پڑھا ہے، یہ باہر سے آیا ہے، ایسی فیلنگ آنی چاہیے. ڈیورنگ دا ہول آف دا ڈل ڈریب اینڈ ساؤنڈ لیس ڈے